جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی، گویا کہ ان کی پوری نسل جو ہے اس کو خلافت عطا کر دی گئی۔ نسل آدم کل کی کل خلافت خداوندی کی مستحق ہے، لیکن جو انسان خود حاکمیت کا مدعی ہو جائے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو باغی ہے۔ اب آپ سوچئے شاہ جہاں کے زمانے میں اگر اس کا کوئی بیٹا اگر وہ خود تخت حکومت کے لیے میدان میں آ جائے تو وہ کیا تھا؟ باغی۔ باغی کی اصل سزا تو یہ کہ قتل کیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، کیفر کردار کو پہنچایا جائے۔ لیکن چلیے اس وقت کی بحث کو یہاں تک سمجھ لیجئے، کم سے کم حق خلافت سے محروم ہو گیا۔ جو حاکمیت کا مدعی ہو جائے گا وہ حق خلافت سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ اس کی حیثیت باغی کی ہے۔ کیا منطقی نتیجہ نکلا؟ خلافت اب صرف ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ کو اپنا حاکم مانے اور خود اس کے محکوم بن کر رہنے کے لیے تیار ہو۔ گویا کہ اب خلافت صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت میری ہے۔ باغی قرار پایا کہ نہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ تو طغیانی سرکشی بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ وہ فرعون ہو، نمرود ہو، یا اب ذرا تیار ہو جائیں پوری قوم ہو، پاپولر ساورنٹی، جیسے پرسنل ساورنٹی کفر ہے، شرک ہے، ایسے ہی پاپولر ساورنٹی، قوم کی حاکمیت، یہ بھی کفر ہے اور شرک ہے۔ بیسیکلی کوئی فرق نہیں، بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ میں تو مثال دیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ فرعون اور نمرود کو یوں سمجھیے کہ اس کے سر پر ٹنوں نجاست کا بوجھ تھا۔ آج جمہوریت کے دور میں وہ تولا تولا ماشا ماشا ہر آدمی کو دے دی گئی، نجاست تو نجاست ہی رہے گی۔ انسانی حاکمیت کفر ہے، انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے۔ وہ چاہے ایک شخص کے سر پر رکھا ہوا ہو حاکمیت کا تاج، یا آپ پوری نوع انسانی پوری قوم کے اوپر وہ رکھ دیں، نجاست تو نجاست رہے گی۔ اس اعتبار سے اب یہ خلافت صرف ان لوگوں کا حق ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ گویا کہ اب خلافت مسلمانوں کی ہے، اس میں غیر مسلم شریک نہیں ہے۔